اللہ کے لیے اللہ کے بندوں کو ان کی ضروریات کو پوری کرتے ہیں۔ یہ مالی عبادتیں دو طرح کی ہیں۔ ایک عبادت وہ ہے جس کا فائدہ آدمی کو ایک دفعہ ہوتا ہے۔ آپ نے کسی کو زکوٰۃ دی، اس نے اس زکوٰۃ سے کھانے پینے کی چیزیں لے لی، کپڑے بنا لیے، آپ کی عبادت ادا ہو گئی، اور اس زکوٰۃ کا جو فائدہ کسی اللہ کے بندے کو پہنچ سکتا تھا وہ پہنچ گیا۔ اور دوسری قسم کی مالی عبادت وہ ہے کہ جس عبادت کا اثر جاری رہتا ہے، زندگی میں بھی اور مرنے کے بعد بھی۔ اس عبادت کو شریعت میں وقف کہتے ہیں۔ آپ یہ مت سمجھیے کہ وقف کوئی عام مالی معاملہ، کسی کو کچھ دان کر دینا، یہ وقف ہے۔ جیسے نماز ایک عبادت ہے، جیسے روزہ اور حج و زکوٰۃ ایک عبادت ہے، اسی طرح وقف بھی اللہ تعالیٰ کی ایک عبادت ہے۔ اور اس عبادت کو سب سے پہلے بھی انبیاء کرام نے کیا، قرآن میں اس کا ذکر موجود ہے، لیکن خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کی زمین اپنے جیب خاص سے خریدی اور اس زمین کو مسجد نبوی کے لیے وقف فرما دیا۔ تو پہلے واقف ہمارے آقا و مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور جتنے صحابہ ہیں انہوں نے کچھ نہ کچھ وقف کیا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چونکہ زیادہ تر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت سے مشغول ہے، ان کو الگ سے زیادہ کمانے کا اور کسب معاش کا موقع نہیں ملا، لیکن پھر بھی اپنی مالی حیثیت کے مطابق انہوں نے بھی بہت سی چیزیں اللہ کے راستے میں وقف کی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وقف کا اس لیے ذکر کیا جاتا ہے کہ وہ بہت بڑا وقف تھا، اور وقف کے جو قوانین ہیں آج، ان قوانین کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے منشے کے مطابق ہی کیا ہوگا، یہ مقرر کیا سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ انہوں نے جو وقف کیا اس کا اصول بیان فرما دیا کہ اس کو بیچا نہیں جا سکتا، یہ کسی کو گفٹ نہیں دیا جا سکتا، بلکہ جو اس کا نفع ہے اس سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے۔ اور اپنے بعد کے لیے متولی بھی مقرر فرما دیا کہ میرے بعد اس وقت کی متولی ہوں گی ہم سب کی ماں حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی تھی۔ اور اگلا متولی بھی مقرر فرما دیا کہ حضرت حفصہ کے بعد اس وقت کے متولی ہوں گے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ بات میں نے اس لیے آپ سے کہی کہ آپ وقف کو کوئی عام مالی معاملہ نہیں سمجھیں، یہ اللہ کی عبادت ہے، ایسی عبادت ہے جس کو خود ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، اور آپ کے بلند پایہ صحابہ نے، رفقا نے فرمایا ہے، اور ایک ایسی اچھوتی عبادت ہے، کتنا بڑا سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آدمی کی موت ہو جاتی ہے تو اس کے عمل کا رشتہ اس سے کٹ جاتا ہے۔ ہم زندگی میں نماز پڑھتے ہیں، جب اللہ تعالیٰ بلا دے پھر نماز نہیں پڑھ سکتے، روزہ نہیں رکھ سکتے، لیکن آپ نے فرمایا کہ 3 چیزیں ایسی ہیں کہ انسان کی موت کے بعد بھی اس سے اس کا رشتہ قائم رہتا ہے۔ اس میں ایک بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علم ينتفع بہ، ایسا علم جس سے لوگوں کو نفع پہنچے۔ کسی عالم نے کوئی کتاب لکھی، ان کے بعد بھی وہ کتاب پڑھی جا رہی ہے۔ کسی عالم نے کوئی ادارہ قائم کیا، مدرسہ قائم کیا، ہمارے اس ملک میں دارالعلوم دیوبند قائم ہوا، جامعہ نظامیہ قائم ہوا۔ جن بزرگوں نے ان اداروں کو قائم کیا وہ تو اللہ کو پیارے ہو گئے،
لیکن ہزاروں لوگ اس سے فائدہ اٹھا چکے ہیں، اٹھا رہے ہیں اور انشاءاللہ اٹھاتے رہیں گے۔ تو یہ ہے علم ينتفع به۔ کوئی بھی ایسا علمی کام، علم دین کا کام، جس سے اس کی موت کے بعد بھی لوگ نفع اٹھاتے رہے۔ دوسری چیز آپ نے فرمائی ولد صالح یدعو لہ، آدمی اپنے پیچھے صالح اور نیک اولاد کو چھوڑ کر جائے جو اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرتی رہے۔ صالح اور لائق اولاد اپنے باپ کے لیے دعا کرتی ہے، اور نالائق اولاد مرنے کے بعد بھی اپنے باپ کی شکایتیں کرتی ہے، فلاں کو تو اس کے باپ نے اتنا دیا، فلاں کے لیے اتنا چھوڑا، میرے باپ نے کچھ نہیں چھوڑا۔ ولد صالح یدعو لہ، نیک لڑکا، فرما بردار لڑکا، اللہ سے ڈرنے والا لڑکا چھوڑا ہو، ایسی تربیت اس کی ہو کہ جو اس کے لیے دعا کرے۔ اور تیسری چیز فرمائے صدقۃ جاریہ، ایسا صدقہ جس کا نفع جاری رہے، مسلسل چلتا رہے۔ جیسے آپ نے ابھی سنا سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کنویں کو خریدا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش پر اور آپ کی فرمائش پر انہوں نے خریدا اور اس کو مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا۔ آپ نے کہیں بورول کھدوا دیا، آپ نے کہیں کوئی ایسا مکتب قائم کر دیا جس سے مسلمان بچے دین کی بیسک تعلیم حاصل کریں، آپ نے یتیم خانہ بنوا دیا، آپ نے مسافر خانے بنوا دیے۔ یہ ہے صدقۃ جاریہ، نیکی کا، خیرات کا ایسا کام جس کا نفع جاری رہے، نفع بھی جاری رہے گا، آپ کے لیے اس کا ثواب بھی جاری رہے گا۔ تو یہ جو وقف ہے یہی صدقۃ جاریہ ہے، ایسا صدقہ، ایسے خیرات کا کام جس کا نفع اس کے بعد بھی جاری رہے۔ حکومت سے تو اپنی لڑائی ہے اور انشاءاللہ ہمیں پوری قوت اور ہمت کے ساتھ اس لڑائی کو لڑنا ہے، لیکن میرے بھائیوں ہمیں سوچنا چاہیے ہماری زندگی میں اس عبادت کا تصور ختم ہو گیا۔ اگر آپ کسی پڑھے لکھے دیندار دینی کام کرنے والے مسلمان سے پوچھئے کہ بھئی عبادتیں کتنی ہیں، تو وہ کہیں گے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ۔ شاید آپ نے کسی کی زبان سے سنا ہو کہ ایک عبادت وقف بھی ہے، اور ایسی عبادت ہے جس کو خود ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے۔ تو اپنی اپنی صلاحیت کے مطابق صدقہ جاریہ کرنے کی، ایسا عمل کر کے جانے کی کوشش کیجیے جس سے امت کو، سماج کے غریب لوگوں کو، اپنے بھائیوں کو فائدہ پہنچتا رہے۔ اور اس کے لیے ہمارے یہاں وقف علی الاولاد بھی ہے، آپ اپنے خاندان کے لیے بھی وقف کر سکتے ہیں، یہ ہمارا وقف ہے، یہ ہماری اولاد کے لیے ہے۔ آپ اس میں شرطیں بھی لگا سکتے ہیں کہ ہمارے اولاد میں، ہمارے خاندان میں جو بچے یتیم ہو جائیں گے اس وقف سے ان کی مدد کی جائے گی، جو عورتیں بیوہ اور مطلقہ ہو جائیں گی اس وقف سے ان کی خدمت کی جائے گی۔ تو ہمیں اس سنت کو، جو مسلمانوں کی بہت بڑی سنت رہی ہے، اس سنت کو جاری رکھنا چاہیے۔ رکھیں گے انشاءاللہ۔ اب میرے بھائیوں اور بزرگوں، ہمارے ملک میں وقف کا قانون پہلی دفعہ تو انگریزوں کے زمانے میں آیا تھا، پھر بعد میں ملک کے آزاد ہونے کے بعد آیا۔ 1995 میں مسلمانوں کے بہت مطالبے کے بعد ایک جامع قانون آیا، اور اس میں بھی بہت سے نقائص تھے۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ نے اس وقت جو اس کے ذمہ دار تھے جناب کے رحمان خان صاحب، ان کے ساتھ بیٹھ کر، میں بھی اس میں شامل تھا، ایک دفعہ پر گفتگو کر کے اس وقت کے قانون کو نہایت جامع بنایا گیا۔ ایک مطالبہ جو تھا مسلمانوں کا
وہ مطالبہ اس میں پورا نہیں ہو سکا۔ حکومت نے وعدہ کیا تھا کہ آئندہ ہم اس کو شامل کرنے کی کوشش کریں گے، بقیہ تقریباً تمام مطالبات اس میں تسلیم کر لیے گئے تھے۔ اس قانون کو بدلنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور بدلنا کیا، اوقاف کی املاک کو ہڑپنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اگر وقف کا یہ قانون منظور ہو گیا، خدا نخواستہ، تو یہ ملت اسلامیہ کے لیے بہت ہی نقصان دہ ہوگا، اور اس ملک کے دستور کے لیے بھی وہ ایک سیاہ دن ہوگا۔ انشاءاللہ ہمارے بیرسٹر صاحب زیادہ بہتر طور پر آپ کو سمجھائیں گے۔ میں ایک دو مثالیں دیتا ہوں۔ 2013 کے قانون میں وقف بذریعہ استعمال کی شق رکھی گئی۔ اگر کوئی چیز کسی خاص حیثیت سے استعمال ہو رہی ہے تو اس کی اس حیثیت کو تسلیم کیا جائے گا۔ کوئی چیز مسجد کے طور پر استعمال ہو رہی ہے، قبرستان کے طور پر استعمال ہو رہی ہے، درگاہ کے طور پر استعمال ہو رہی ہے، اس کو اسی حیثیت سے وقف مانا جائے گا۔ اب اس قانون کے تحت گورنمنٹ آپ سے ڈاکومنٹ مانگ سکتی ہے، آپ اس کا دستاویز دیجئے، آپ اس کا ثبوت دیجئے، کس نے وقف کیا، کب وقف کیا گیا۔ اگر خدا نخواستہ یہ قانون منظور ہو گیا تو ممکن ہے کہ فوری طور پر گورنمنٹ اس پر عمل کرنے کی کوشش نہیں کرے امن و امان کے لیے، لیکن آج سے 50 سال کے بعد ایسے فرقہ پرست لوگ کھڑے ہو جائیں گے کہ ہماری کوئی جگہ محفوظ نہیں رہے گی۔ آپ سوچئے اگر مکہ مسجد کے بارے میں بھی ہم لوگوں سے ڈاکومنٹ مانگے جائیں، کیا ہم لوگ دے سکتے ہیں؟ آپ ہی کے شہر میں سینکڑوں مسجدیں ہیں، کیا ہر مسجد کے لیے جو مدتوں سے مسجد کے طور پر استعمال ہو رہی ہے، کیا کاغذی ثبوت موجود ہے؟ ملک بھر میں یا خود ہماری ریاست میں جو سینکڑوں قبرستان ہیں، کیا آپ ان کے لیے دستاویزی ثبوت فراہم کر سکتے ہیں؟ تو نتیجہ یہ ہوگا کہ ان تمام چیزوں کو گورنمنٹ اپنے قبضے میں لینے کی کوشش کرے گی۔ ابھی آپ نے سنا 3,500 مسجدوں پر وی ایس پی والوں نے دعویٰ کر رکھا ہے کہ یہ مسجد نہیں ہے، یہ مندر تھی، اس پر زبردستی مسجد بنایا گیا ہے، جو بالکل جھوٹ ہے۔ لیکن ابھی ان کو کہنے کے لیے کوئی بنیاد نہیں۔ کل وہ کہیں گے کہ اچھا آپ اس کو مسجد کہتے ہیں، لائیے اس کا دستاویز لائیے۔ تو آپ اندازہ کیجئے کہ کتنا زیادہ نقصان پہنچے گا۔ ہماری تمام مسجدیں، مدرسے، قبرستان، درگاہیں سب کے سب خطرے میں پڑ جائیں گے۔ دوسرا پہلو، آپ کے شہر میں مسجدیں ہیں، ظاہر ہے کہ آپ کی مسجد کی جو کمیٹی ہوگی اس کے ذمہ دار کون ہوں گے؟ مسلمان ہوں گے، مسلمان ہی انتظام کریں گے، صدر مسلمان ہوں گے، معتمد مسلمان ہوں گے۔ اور اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ مساجد کا نظم، مساجد کو وہ لوگ آباد کریں گے جو اللہ پر و آخرت پر ایمان رکھتے ہوں۔ لیکن آپ نے سنا ہوگا کہ اس قانون کے تحت وقف کونسل میں بھی اور وقف بورڈ میں بھی لازماً 2 غیر مسلم ممبروں کو بھی رکھا جائے گا۔ پورے مسجد کمیٹی میں، پوری مسجد کمیٹی، ہر مسجد کمیٹی میں گورنمنٹ نامینیٹ کریں گے، ہر مسجد کمیٹی میں دیکھیے۔ اور ہمارے جو سپریم کورٹ کے وکیل ہیں، ایڈوائزر ہیں ہمارے بورڈ کے، انہوں نے جوڑ کر بتایا کہ اس قانون کے اعتبار سے وقف کونسل میں ایز اے ممبر اور ایز اے عہدہ، چونکہ جتنے عہدے تھے یہ مسلمان رہیں گے، سو مسلمان کی شرط ختم کر دی گئی ہے۔ اس لحاظ سے 14 غیر مسلم اس میں شامل ہو سکتے ہیں، اور جو وقف بورڈ ہے اس میں 7 غیر مسلم شامل ہو سکتے ہیں۔ آپ سوچئے، آپ کا ادارہ ہے، ابھی آپ نے سنا ہماری مسجدیں ہیں، اس کے ذمہ دار غیر مسلم ہو جائیں، نہ یہ انصاف کی بات ہے، نہ شریعت اس کی اجازت دیتی ہے۔
اور نہ ہمارے ملک کے دستور سے یہ چیز میل کھاتی ہے۔ ہمارے ہندو بھائیوں کے ہاں جو ان کے مذہبی استھل ہیں، آشرم ہیں، مندر ہیں اور مختلف دوسرے ادارے ہیں، ہمارے سکھ بھائیوں کے ہاں ان کے ادارے ہیں، ان کے ہاں یہ شرط ہے کہ اس کے ہر ممبر کا ہندو ہونا ضروری ہے، سکھ ہونا ضروری ہے۔ ہم کو اس پر کوئی اعتراض نہیں۔ مسلمانوں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ ہم کو بھی اس میں شامل کیجیے، لیکن سوال یہ ہے کہ آپ ہمارے گھر میں داخل ہونے کی کوشش کیوں کرتے ہیں؟ تو آپ سوچئے کہ یہ کتنا خطرناک قانون ہوگا۔ آپ کے جو مذہبی ادارے ہیں، جو مذہبی مقامات ہیں، وہ بھی آپ کے ہاتھوں سے نکل جائیں گے۔ اس طرح کی بہت سی چیزیں۔ اور ایک مثال میں دوں آپ کو، اب وقف کے اس نئے قانون کے تحت اگر کسی غیر مسلم نے اسلامی مقاصد کے لیے وقف کیا ہو تو اس کو نہیں مانا جائے گا۔ بظاہر تو آپ کو یہ بات کوئی زیادہ نقصان دہ نہیں محسوس ہوگی، اس لیے کہ آج ہمارے سماج میں نہ مسلمان کسی مندر کو کچھ دان کرتا ہے، نہ ہمارے ہندو بھائی مسجدوں پہ کرتے ہیں، لیکن آپ پچھلی تاریخ دیکھیے۔ ہمارے ملک میں مختلف علاقوں میں مسلمان بادشاہوں اور نوابوں کی حکومت رہی ہے۔ انہوں نے بڑی مقدار میں غیر مسلم مذہبی مقامات کے لیے وقف کیے، اور اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ، جن کو سب سے زیادہ برا کہا جاتا ہے، کوسا جاتا ہے، سب سے زیادہ ہندو مذہبی مقاصد پر انہوں نے وقف کیا ہے۔ اسی طرح ہمارے ملک میں بہت سے ہندو راجے رجواڑے بھی تھے، ان کی رعایا مسلمان تھی۔ انہوں نے اپنے مسلمان رعایا کا خیال رکھتے ہوئے مسلمانوں کے لیے، مسجدوں کے لیے، بزرگوں کے مزارات کے لیے، درگاہوں کے لیے بہت سی جائیدادیں وقف کی۔ خود ہماری اس ریاست میں راجہ کشن پرساد کے کئی اوقاف ہیں مسلمانوں کے مسلم مقاصد کے لیے۔ تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ یہ سب چیزیں آپ کے ہمارے ہاتھ سے نکل جائیں گی۔ تو اتنی زیادہ خامیاں ہیں اس میں کہ سیدھا سادہ مطلب اس کا یہ ہے کہ مسلمانوں کے اوقاف کو ہڑپ لو، مسلمانوں پر جاب کا دروازہ بند کر دیا گیا، مسلمانوں کا ریزرویشن تو گویا ایک گالی سمجھتی ہے حکومت اس کو۔ تو ہم تو تم کو کوئی روزگار نہیں دیں گے، لیکن اب جو تمہارے پاس جو املاک ہے اپنے دینی اور ملی مقاصد کے لیے، وہ بھی تمہارے ہاتھ میں نہ ہو، وہ بھی ہم لے لیں گے۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، یہ بہت ہی خطرناک قانون ہے۔ ہماری مسجدیں، ہمارے مدرسے، ہمارے قبرستان، ہماری درگاہیں، یہ سب کے سب غیر محفوظ ہو جائیں گے۔ اس لیے ہماری آپ سب حضرات سے درخواست ہے کہ اس مسئلے کو بڑی اہمیت کے ساتھ لیں۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ اس کے لیے کوششیں کر رہا ہے، اپوزیشن لیڈروں سے مل رہا ہے، انڈیا اتحادیوں سے بھی مل رہا ہے، جو جوائنٹ کمیٹی بنی اس کے ارکان سے بھی اس نے ملاقات کی، اور ابھی بھی ہم لوگ یہ کوشش جاری رکھے ہوئے ہیں۔ اس وقت ہم لوگوں نے بورڈ نے ایک مہم یہ شروع کر رکھی ہے کہ تمام لوگ ای میل کے ذریعہ، اس کا بارکوڈ بھی اخبارات میں آ رہا ہے، سوشل میڈیا پہ بھی چل رہا ہے، اس کے ذریعے زیادہ سے زیادہ اپنی رائے اس وقف ترمیمی بل کے بارے میں آپ کمیٹی تک پہنچائیے، اس پر اپنی ناراضگی کا اظہار کیجیے اور یہ بتائیے کہ یہ ہمارے لیے بالکل ناقابل قبول ہے۔ میرے لیے بڑی خوشی کی بات ہے کہ ہمارے بہت ہی قابل احترام دوست محترم جناب اسد الدین اویسی صاحب، جو اس وقت پارلیمنٹ میں مسلمانوں کی زبان ہے، اور میں ان کے سامنے نہیں کہہ رہا ہوں، میں پیچھے میں بھی کہتا ہوں، کسی خوف کے بغیر، کسی لالچ اور طمع کے بغیر، اور صرف جذبات میں مشتعل ہو کر نہیں، دلیل کی قوت کے ساتھ
جس طرح یہ اپنی بات پیش کرتے ہیں دل سے دعا نکلتی ہے، اللہ تعالیٰ ان کے اقبال میں ترقی عطا فرمائے اور ان سے ملت کی ترجمانی کی زیادہ زیادہ خدمت لے اور ان کی حفاظت فرمائے۔ تو ہم بہت شکر گزار ہیں اس کمیٹی کے کہ آپ نے اس کی کوشش کی۔ میں سمجھتا ہوں تلنگانہ کے اضلاع میں شاید یہ پہلا پروگرام ہے وقف پر، اور زیادہ سے زیادہ اس پروگراموں کو آگے بڑھائیے، پروگرام کیجیے۔ ایک جمہوری ملک میں عوام کی آواز کی بڑی طاقت ہوتی ہے، اور ہم یہ طاقت پوری قوت کے ساتھ حکومت تک اور مجاز اداروں تک پہنچائیں۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔